میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرا شوہر شادی کی پہلی رات ہی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک پل کو تو مجھے شک ہوا کہ شاید وہ کوئی ذہنی مریض ہے اور میں بری طرح سے پھنس چکی ہوں۔ ارمانوں کی سیج پر میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا، وہ میرے قریب آیا اور ایک دم سے اس نے تکیا اٹھایا تو میرا دل ڈوب گیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں میرے ذہن میں ہزاروں سوال آ گئے تھے کہ اس نے تکیا کیوں اٹھایا؟ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ کیا تکیا اٹھا کر کہیں اور سونے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ باتیں سوچ کر تو میرا دل مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں سر اٹھا کر اسے دیکھتی کہ میرا شوہر تکیا اٹھا کر کیا کر رہا ہے۔ خیر، میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور اپنا گھونگھٹ تھوڑا سا پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر ایک چھوٹے سے اسٹول کے اوپر کھڑا تھا اور سامنے ایک روشن دان تھا جس میں وہ تکیا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیران و پریشانی سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا حرکت ہے۔ چھوٹا سا روشن دان تھا جس میں تکیا پوری طرح سے فٹ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح روشن دان مکمل طور پر بند ہو جائے۔ اب میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو روشن دان کو بند کرنے کی سمجھ بھی آتی تھی، لیکن رات کے وقت کون سی ایسی آفت آ گئی تھی جو مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات کے بغیر ہی روشن دان کو بند کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور میرا ذہن اس وقت نہ جانے کیا کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ مجھے کہیں سے بھی ایک نارمل انسان وہ نہیں لگ رہا تھا، جو شکل سے بہت پریشان تھا اور اس کی حرکات بھی نارمل انسانوں کے جیسی نہیں تھی۔ خیر، میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں نئی نویلی دلہن ایک رات کی اپنے منہ سے کیا پوچھتی؟ 10 منٹ بعد اس نے روشن دان کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سٹول سے نیچے اترا، اسی وقت میں نے اپنا گھونگھٹ جلدی سے نیچے گرا دیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کیونکہ اپنے گھر میں جیسی زندگی میں گزار رہی تھی مجھے اس سے چھٹکارا مل گیا تھا اور خدا خدا کر کے میری شادی بھی ہو گئی، لیکن شوہر کی اس حرکت نے تو میرا دل ہی برا کر دیا تھا۔ بجائے خوش ہونے کے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، میں نے سوچا کہ خود ہی بتا دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا ہو۔ ایک تو میں ایسی لڑکی تھی جو ہر بات کی گہرائی میں جانا چاہتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مجھ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی تھی۔ میرے سامنے اگر کوئی معمولی سی حرکت بھی کر لے تو میں وجہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری طبیعت میں تجسس حد سے زیادہ تھا۔ بچپن سے میری یہی عادت تھی۔ میرے گھر والے بھی کچھ عجیب حرکتیں کرتے تھے تو میں اس بات کی تہ میں جاتی تھی کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے والدین حیات نہیں تھے اور میں نے اپنے تایا کے گھر میں پرورش پائی تھی، جہاں پر ایک میں بدترین زندگی گزار رہی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کب میری شادی ہو اور میری جان اس اذیت سے چھوٹ جائے۔ میں سوچتے سوچتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ میرا شوہر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے اور میرا گھونگھٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے سوچوں کے سمندر میں ڈوبا دیکھ کر طلحہ نے اپنا گلا کھنکارا تو میں اپنے حواسوں میں واپس آ گئی اور مجھے یاد آیا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ طلحہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، پھر پوچھا کہ تم پریشان لگ رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے طلحہ کا لہجہ تلخ سا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ہر دلہے کی طرح اسے بھی شاید یہی وہم ہو گیا ہو کہ کہیں اس کی دلہن اس شادی سے ناخوش تو نہیں، کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ خیالات سوچتے ہی میں نے فوراً سے خود کو نارمل کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر شادی کی پہلی رات کسی قسم کا شک اپنے دل میں بٹھا لے۔ میں نے کہا کہ بس تھکاوٹ کی وجہ سے میرے سر میں درد ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر جیسے اسے سکون سا آ گیا۔ پھر میں نے بھی شرماتے ہوئے مسکرایا اور وہ میرے حسن کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے لگ گئے۔ اور کیوں نہ کرتے، میں تھی ہی اتنی حسین اور میری ساری خوبصورتی میرے شوہر کے لیے ہی تو تھی۔ شادی سے پہلے ایک نظر میں نے طلحہ کو دیکھا تھا، وہ مجھے اچھے لگے تھے۔ خیر، یوں ہماری زندگی کی شروعات ہوئی۔ روشن دان والا خیال جھٹک کر میں نے پوری توجہ اپنے شوہر پر مرکوز کر دی تھی اور وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ان کی والدہ اور چھوٹا بھائی رہتے ہیں اور مجھے خاص تلقین کی کہ میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں۔ مجھے بھی بھلا کیا ضرورت تھی ساس اور دیور کے ساتھ بلا وجہ جھگڑا کرنے کی۔ میں تایا کے گھر میں جس طرح کی ذلت بھری زندگی گزار کر آئی تھی تو مجھے اپنے سسرال تو جیسے کسی جنت کی مانند لگ رہا تھا۔ پہلے دن تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے نئے گھر کو جنت بناؤں گی،
لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گئی ہوں۔ خیر، شادی کی اگلی صبح سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سسرال زیادہ امیر کبیر نہیں تھا، جیسے ہم لوگ تھے یہ لوگ بھی ویسے ہی تھے، تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ ان کا رہن سہن بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ میرے تایا کے گھر کا رہن سہن تھا۔ شادی کی صبح میں کچن میں گئی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ رہنے دیں، میں بنا لیتی ہوں۔ یہ سب میں نے ساس کا دل جیتنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے گھر پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو عورت گھر کا سارا کام کرتی ہے وہی گھر کی اصل مالکن ہوتی ہے۔ میں نے اپنی تائی کو دیکھا تھا کس طرح انہوں نے سارے گھر کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ تائی کے سامنے تو میری ایک نہیں چلتی تھی، لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور اب مجھے وہی طریقہ اپنانا تھا۔ ساس تو خوش ہو گئی اور فوراً کچن میرے حوالے کر دیا۔ میرے شوہر اور دیور بھی مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کی یہ خوشی دیکھ کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ عورت بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہے۔ مرد اس سے اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے اور نکلوا لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو۔ ایک عورت شوہر کے لیے تسکین اور گھر کے لیے مشین ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بچوں کی رکھوالی پر تعینات ہو جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ساری عورتیں ہر کام خوشی خوشی سے کر لیتی تھیں، لیکن میں ان بے وقوف عورتوں میں سے نہیں تھی۔ کام کرنے کے پیچھے میرا مقصد سب کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنا گھر اپنے قابو میں کرنا تھا۔ ساس نامی اس مخلوق کا فن تو میں نے پہلے ہی دن کو چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ ساس سے متعلق اس قسم کے خوفناک قصے میں سن چکی تھی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میری اصل پریشانی کی وجہ آگے جا کر ساس نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہی بننے والا ہے۔ سارا دن گھر کے سارے کام خوش اسلوبی سے نپٹانے کے بعد میں رات کو پھر سے تیار ہو گئی۔ میں نے میک اپ کیا اور اچھا جوڑا زیب تن کر کے میں طلحہ کا انتظار کرنے لگی، جو کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ بوریت سے بچنے کے لیے میں نے موبائل اٹھایا اور دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر اس تکیے پر گئی جو ابھی تک روشن دان میں پھنسا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر روشن دان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور روشن دان سے تکیا نکال کر واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ میں نے روشن دان کی دوسری طرف جھانکا نہیں تھا، کیونکہ ایک تو میرا قد چھوٹا تھا اور سٹول بھی باہر پڑا ہوا تھا۔ مجھے جھانکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں پھر سے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ اندر آ گئے اور پھر میں نے ان کو کھانا دیا۔ مجھے اس طرح سے تیار دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر سے میری تعریفوں کے پل ماننے شروع کر دیے۔ اس گھر میں میرا پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں اور طلحہ کی محبت نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک ہی طلحہ کے تیور بدل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو اور اس نے ایک بار پھر سے تکیا اٹھایا اور سٹول رکھ کر روشن دان میں تکیا اس میں ڈالنے لگا۔ میں نے آج بھی کوئی سوال نہیں کیا، اس امید سے کہ وہ خود ہی بتائے گا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک یا دو راتوں کی بات نہیں تھی، یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ روزانہ رات کو یہی ہونے لگا۔ سونے سے پہلے وہ روشن دان میں تکیا رکھنا نہیں بھولتا تھا۔ جب اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں نے سوال کر ہی ڈالا کہ دن کو تو آپ اس روشن دان میں تکیا نہیں رکھتے، حالانکہ دن میں روشنی آتی ہے تو آپ رات ہوتے ہی کیوں رکھ دیتے ہو؟ حالانکہ رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے۔ میری اس طرح سے اچانک سوال کرنے پر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اروبا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کو رات کو کوئی دیکھتا ہے اس روشن دان سے۔ طلحہ کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ بھلا ہم دونوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر میں میری ساس اور میرے دیور کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ دونوں ہی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کیوں کریں گے؟ بھلا اس بات کا دوسرا مطلب یہی نکلتا ہے کہ طلحہ کو یا تو اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بھائی دونوں میں سے کسی پر شک ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر طلحہ کے ساتھ کوئی ذہنی مرض ہے۔ میں اپنے شوہر کے ذہنی حالت پر شک کر رہی تھی، لیکن اگلی رات کچھ ایسا ہو گیا جسے دیکھ کر میرے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ طلحہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ طلحہ آفس کے کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا یہاں پر بارش بہت ہے، اس لیے آج رات میں نہیں آؤں گا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، آج رات میں اکیلی سو جاتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پہلے میری نظر اس روشن دان کی طرف گئی جہاں پر روزانہ رات کو طلحہ تکیا رکھ دیا کرتے تھے۔ روشن دان کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور اپنے شوہر کی سادگی اور خوف پر مجھے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس قسم کی حرکت کر سکے۔
میں مطمئن تھی اور میں نے اسے صرف طلحہ کا وہم سمجھا اور کچھ نہیں۔ لیکن اگلے ہی پل میرے خیالات بالکل بدل گئے۔ جب میں نے لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کی تو مجھے روشن دان کی طرف سے کچھ آواز سنائی دی، جیسے کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہو۔ میں جو کبھی نہ ڈرتی تھی، اچانک سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں پریشان ہو گئی کہ اس رات کے پہر جب سب گھر والے سو رہے ہیں تو گھر کی پچھلی طرف کون ہو سکتا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اسٹول رکھا اور تھوڑا سا اوپر ہو کر روشن دان کے پیچھے جھانکا تو میرے سامنے کا منظر دیکھ کر روح فنا ہو گئی۔ سامنے مجھے ایک وجود نظر آیا جس نے اپنے آپ کو ایک شال میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا اور مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ روشن دان والی بات، یعنی کہ طلحہ کا اس طرح سے پردہ رکھنا بے معنی نہیں تھا اور نہ ہی انہیں کوئی وہم تھا، بلکہ انہیں 100% ہی یقین تھا کہ وہاں سے کوئی جھانکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے کمرے کے پچھلے حصے کی طرف جا کر دیکھتی ہوں، وہ لڑکی کون ہے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی ہے تبھی میں گھر کی پچھلی طرف گئی، ورنہ کسی مرد کو دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس طرح سے آدھی رات کو گھر کے پچھلے حصے کی طرف جاتی جہاں پر روشن دان تھا۔ مجھے دیکھ کر جو بھی تھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے اچانک سے اس کا شال پکڑ لیا اور شال کو کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی لڑکی اور نہیں تھی بلکہ میری اپنی چھوٹی بہن اقصیٰ تھی۔ ہاں، میری اپنی سگی بہن اقصیٰ، جس کی عمر اس وقت 19 سال تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، میری عمر 24 سال تھی اور میں حیران تھی کہ آخر ایسی کیا آفت آ گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ یہاں آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے تک لائی اور اس سے سوال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اقصیٰ، یہ کیا حرکت ہے؟ آدھی رات کو تم میرے گھر میں اور وہ بھی میرے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ میرے شوہر کی خلوت میں جھانکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں اس سے سوالات کر رہی تھی اور ایک ہی پل میں ہزاروں سوالات ذہن میں ابھرنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس وقت وہاں پر کسی کو بھی تصور کر سکتی تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری چھوٹی بہن جو کہ ابھی صرف 19 سال کی ہے وہ یہ حرکت کرے گی۔ میری بات سن کر اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھی کیونکہ ہماری ماں حسین تھی۔ لمبے بال اس وقت جوڑے سے کھل کر اس کے ماتھے پر بکھر گئے تھے اور میں اس کا سوگوار حسن دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا، بس وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اتنی دیدہ دلیر ہو گئی ہو کہ آدھی رات کو اپنے گھر سے میرے گھر تک آ گئی ہو اور تمہیں کسی نے دیکھا تک بھی نہیں۔ یہ آج کی رات کی بات نہیں ہے، تم روزانہ یہاں آتی ہو، اس لیے میرا شوہر روشن دان میں تکیہ رکھ دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر میرے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ میری ہی چھوٹی بہن ہماری خلوت میں جھانکتی ہے تو میری ان کی نظر میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تمہیں احساس ہے؟ میں نے غصے سے سوال کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ سچ بات تو یہ ہے آپی کہ آپ کے شوہر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے شوہر نے تو میری عزت کو بھی داغدار کر کے رکھ دیا ہے، اقصیٰ نے کہا اور ایک بار پھر سے رونے لگ گئی۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا اس کی بات سن کر کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ میرے لیے ان باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا شوہر اتنا اچھا ہے اور تم اس کی چھوٹی بہن جیسی ہو۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اقصیٰ سے کہا، لیکن میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میری بہن اتنا بڑا الزام میرے شوہر پر کیوں لگائے گی بھلا؟ میرے شوہر کے ساتھ تو میں نے چند دن ہی گزارے تھے اس گھر میں، لیکن اپنی بہن کے ساتھ تو میں نے 19 سال گزارے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک جذباتی لڑکی تھی، اپنی دھن میں رہتی تھی، وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے کئی مرتبہ اپنے قریب کرنے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تایا کے گھر میں رہتی ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم آپس میں دوستی کر لیں، لیکن ہمارے بیچ ہمیشہ اس نے خود ہی فاصلہ رکھا۔ لیکن اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو پھر آدھی رات کو وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا، اس کا جواب مجھے اقصیٰ سے چاہیے تھا۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے بتایا کہ آپی، جب آپ کا رشتہ آیا تھا تو میں طلحہ کے پاس گئی تھی ان کو پانی دینے کے لیے، اور اسی وقت اس شخص کی بری نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے میرا جینا عذاب کر دیا تھا۔ آپ کی شادی 2 مہینے بعد طے پائی تھی اور 2 مہینوں میں ہر طرح سے آپ کے شوہر نے مجھے اذیت پہنچائی۔ میں چھوٹی تھی، بے وقوف تھی، اس کی محبت بھری باتوں میں آ گئی
اور اپنا سب کچھ گوا دیا۔ آپ کا شوہر مجھے بلیک میل کرتا، اس کے پاس میری کچھ نازیبا تصاویر ہیں جس کی وجہ سے وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے اور میرا غلط استعمال کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری شادی آپ ہی سے ہو جائے، لیکن اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ میں روزانہ رات کو اس لیے یہاں آتی ہوں کہ میں وہ سارے ثبوت مٹا سکوں جو اس کے پاس ہیں۔ میں آپ دونوں کی خلوت میں نہیں جھانکتی بلکہ یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا شوہر گہری نیند میں سو چکا ہے تو میں کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو کر وہ سب ثبوت مٹا دوں جو اس کے لیپ ٹاپ میں ہیں۔ اقصیٰ بولتی جا رہی تھی اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میری قسمت کہاں آ کر پھوٹ گئی تھی؟ میں اپنے شوہر پر یقین کرتی یا اپنی بہن پر یقین کرتی؟ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میرا دل لاشعوری طور پر یہی بول رہا تھا کہ میری بہن آخر اتنا بڑا الزام میرے شوہر پر کیوں لگائے گی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے آدھی رات کو یہاں آنے کی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا پرانا گھر پچھلی گلی میں ہے لیکن دور نہیں ہے، بہت آرام سے یہاں آیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک لڑکی اتنی دیدہ دلیری تبھی دکھا سکتی ہے جب اس کی عزت کو خطرہ ہو۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا اور طلحہ کو کال ملانی چاہی۔ اقصیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا اور میرے پیروں میں پڑ گئی کہ میں طلحہ کو کچھ نہ بتاؤں کیونکہ اس کے پاس اس کی نازیبا تصاویر ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اگر وہ سچ ہے تو پھر وہ ان تصاویر کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ ایک ہی پل میں میرا شوہر جو چند دنوں میں مجھے اتنا عزیز ہو گیا تھا میرے دل سے اتر گیا۔ میں نے اقصیٰ کو گھر واپس جانے کو کہا لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میرا دل برے طریقے سے ٹوٹ گیا تھا اور غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں ہی میری رات گزر گئی اور مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند آتی بھی تو کیسے؟ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ ایک طرف میرا گھر تھا، دوسری طرف میری چھوٹی بہن کی عزت۔ اگر اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرتی تو میری بہن کی عزت کو خطرہ تھا، اور اگر اپنی بہن کی عزت کے لیے کوئی قدم اٹھاتی تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ انہی سوچوں میں صبح ہو گئی تھی۔ صبح جب طلحہ آئے تو میرا دل ان کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ میری بہن رات کو یہاں آتی ہے، ان کو ساری بات بتائی تھی، اسی لیے ان کا سارا دھیان روشن دان کی طرف ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے بات چیت بند کر دی تھی۔ میرا دل ان سے بات کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں کافی دن گزر گئے۔ میں اپنے میکے بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میری تائی وہاں پر مجھے برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک طرح سے میں اپنی ساری کشیاں جلا کر اس گھر میں آئی تھی اور اب میرے پاس یہاں رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی بہن کی عزت کے لٹیرے کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ خیر، میں ایک بار ہمت کر کے تائی کے گھر گئی۔ وہاں پر میں نے دروازہ بند کر کے اقصیٰ سے دوبارہ پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ طلحہ نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان 2 مہینوں میں وہ بھی اس کے ہاتھوں کھلونا بنتی رہی کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ طلحہ نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور 2 مہینے استعمال کیا اور آخر میں یہ کہہ کر اس نے شادی کر لی کہ میں گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہا ہوں۔ اپنی اور اپنی بہن کی بے بسی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن اس بار میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے گھر میں داخل ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دیور اور میری ساس وہاں پر آ گئے اور طلحہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں چلا رہی ہوں، تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میری اور میری بہن کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے چیختے چلاتے ہوئے سارا ماجرا اپنی ساس کے گوشت گزارا کیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا تھا۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کی حمایت میں کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گی، مجھ سے بولیں گی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی چپ نے مجھے سارے جواب دے دیے تھے۔ یعنی کہ وہ سب جانتی تھی کہ ان کا بیٹا بد کردار ہے، ورنہ کون سی ماں اتنا بڑا الزام سننے کے بعد خاموش رہ سکتی تھی؟ وہ سر پکڑ کر نیچے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ کمرے سے پھر باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور انہوں نے میری بہن کی فون کال جو ریکارڈ کیے ہوئے تھے میرے سامنے کر دیے۔ وہ سب سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ میری چھوٹی بہن میرے شوہر کو دھمکیاں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے اور اس سے شادی کر لے، ورنہ وہ ہم دونوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ ہاں، یہ میری بہن کی آواز تھی اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ شرمندگی کے دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اور خود کو کوسنے لگی۔
میں نے اقصیٰ کی باتوں پر یقین کر کے اپنے شوہر کی اتنی بدنامی کروائی ہے۔ گھر والوں کے سامنے میرے شوہر نے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو میں تمہیں اس کا ثبوت دوں گا، اور اگلے ہی دن اس نے اقصیٰ کو کسی ہوٹل میں بلایا اور مجھے پچھلی والی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ میں برقع پہن کر ان کے پیچھے بیٹھ گئی، ان کی ساری گفتگو سنی۔ قصور میرے شوہر کا نہیں تھا۔ اصل میں جب اقصیٰ پانی دینے طلحہ کے پاس گئی تھی تو اس کا اپنا دل طلحہ پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہر قسم کی کوشش کی کہ طلحہ اس سے شادی کر لے، لیکن طلحہ ایک شریف انسان تھے۔ انہوں نے اسے چھوٹی بہن کی طرح سمجھا، لیکن وہ پکی تھی اور وہ ہر حال میں میرا گھر توڑنا چاہتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر طلحہ اسے نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے وہ میرے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے، ہمارے رشتے میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اتنی دیدہ دلیری سے رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے گھر آ جاتی تھی۔ طلحہ کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ روشن دان سے جھانکنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن ہی ہے، لیکن وہ اس کا پردہ رکھ رہا تھا میرے سامنے اور دنیا کے سامنے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر ایک نیک انسان ہے۔ میں نے اقصیٰ کے پاس جا کر اسے بتایا کہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میری بہن ہے، اسے معاف کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ بن ماں باپ کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور اقصیٰ کی طرح بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ اقصیٰ کو میں نے بہت سمجھایا، لیکن اسے اثر تب ہوا جب مجھے اور طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا۔ پھر اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے شادی کر لی۔ اب میں اور میرے گھر والے سب پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔